لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام، یہ شعبان کا مہینہ ہے. پورا مہینہ ہی بڑا عظیم الشان، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. اور اس کے بعد ایک مہینہ آ رہا ہے جو رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کا مہینہ ہے. شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ البراءت، لیلۃ السبت، شب برات کہا جاتا ہے. شب کے معنی رات کے ہیں، برات کے معنی ہے بری ہونا. یہ بری ہونے کی رات ہے. اور بری ہونے کی رات ہے، کس چیز سے بری ہونے کی رات ہے؟ جہنم سے بری ہونے کی رات ہے. یہ مغفرت کی رات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالی شان قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے جو بال ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. مدینہ منورہ کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب. وہ قبیلے والے بکریاں پالا کرتے تھے، تو ان کی تعداد جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. یہ بری ہونے کی رات ہے. اسی طرح اس کو لیلۃ السبت بھی کہا جاتا ہے. سبکن کے معنی ہے چیک. یہ چیک کی بھی رات ہے، چیک کاٹ کر دیے جاتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ تعالیٰ ایک اجمالی فہرست اس رات میں فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ اس آنے سال میں، اس سال میں کن لوگوں کی موت ہونی ہے، کن لوگوں کو کیا غم پہنچے گا، کن لوگوں کے حالات اچھے ہوں گے، کن لوگوں کے حالات بگڑیں گے، کس کے ساتھ کیا خوشگوار یا ناخوشگوار واقعہ پیش آئے گا. یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جو فرشتہ اس کام پر مقرر ہے. حدیث شریف میں آتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شادی بیاہ میں مشغول اور مگن ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کے یہاں ان کا نام اور اللہ کے یہاں اللہ کی فہرست میں ان کا نام اردو میں آ چکا ہے، وہ فرشتوں کے حوالے کیے جا چکے ہیں. تو یہ رات جب آتی ہے، اس سے پہلے ہی ہماری تیاری ہونی چاہیے، ذہن بنا ہوا ہونا چاہیے کہ یہ رات ہمیں اچھے طریقے سے وصول کرنی ہے. بڑی ہی رحمت کی رات ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک روایت میں کہ 4 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ نزول اللہ کے کرم، اللہ کی رحمت کا طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے. ان راتوں میں ایک رات یہ شب برات ہے جو کل کی رات ہے. اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی رات میں اس کی تقریر سنتے ہیں 11 بجے 12 بجے اور رات پھر نیند کا وقت ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہونا یہی چاہیے 1-2 دن پہلے ہمیں اس رات کی حقیقت، فضیلت
اس رات میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہو جائیں تاکہ اسی کے مطابق ہم اس رات کو گزار سکیں، اس کو وصول کر سکیں اور دن کو بھی قرآن حدیث میں جو ہدایات ہے اسی کے مطابق گزارے۔ کوئی ایسا کام ہم اس رات میں نہ کرے جو ہماری اس رات کی رحمتوں برکتوں سے محرومی کا سبب بن جائے۔ تو 4 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں خاص اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک تو یہ شب برات، دوسرے عید الفطر کی رات، وہ بھی بڑے قیمتی رات ہے، تیسرے حج والے دن کی رات 9 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ ہوتا ہے، اس کی جو رات ہے وہ بھی بڑی قیمتی رات ہے، حج والے دن کی رات، اور چوتھے عید الاضحیٰ کی رات، بقرعید کی رات۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنی یہ راتیں قیمتی اور رحمت والی ہیں اتنی ہی ہماری یہ راتیں غفلت میں گزر جاتی ہیں۔ امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، 90% اگر کہہ دیا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ جو ان راتوں کو واہیات، خرافات اور ان چیزوں میں جو اللہ کی رحمت کو روکنے والی ہے، اللہ کے غصے اور ناراضگی کے جو اسباب ہیں ان میں ان راتوں کو گزارتے ہیں۔ شب برات میں گھومنا پھرنا، یہاں جانا وہاں جانا، اس طرح ہماری یہ رات گزر جاتی ہے۔ بس ذہن میں ہوتا ہے جاگنا ہے، اس جاگنے سے تو سونا اچھا ہے، سونے کی حالت میں کوئی گناہ اور خرافات تو نہیں ہوں۔ ہمارے اکابر بزرگ سو رہے ہیں اور نیت یہ ہے کہ سوؤں گا تو کوئی معصیت اور گناہ نہیں، سونے میں بھی یہ نیت، بدن کو راحت اور آرام، یہ سب نیت تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جاگتا رہوں گا، نہ جانے کس وقت کوئی گناہ ہو جائے، اس وقت لیٹ رہا ہوں تاکہ میں معصیت سے، گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے بچا رہوں، تو اس سونے پر بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ نیت ہی تو بدلنی پڑی، لیکن ہماری یہ رات گزر رہی ہے واہیات میں، ادھر سے ادھر بائک خوب تیز چلانا اور آتش بازی اور یہ سب فلاں ہوٹل پر چائے پینا، فلاں جگہ کھانا، یہ سب غلط چیزیں۔ اسی طرح عید کی رات وہ بھی شاپنگ کی نظر ہو جاتی ہے، بازاروں کی نظر ہو جاتی ہے، تو جو رحمت کے اسباب ہے، رحمت کے جو مواقع ہیں وہ سب تو ہم کھو دیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ تو کہاں سے اللہ کی مدد آئی؟ اللہ کی رحمت تو آ رہی ہے، اللہ کی مدد تو آ رہی ہے، لیکن ہم لینے والے نہیں ہیں۔ تو ہم اس کو لینے والے بنے، اس کو کھونے والے نہ بنے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کام کرنے والے بنے، اللہ کی ناراضگی کے کام کرنے والے نہ بنے۔ اس رات میں کیا حکم ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے کچھ فرمایا ہو تو اس کو سنا جائے، اسی کو کیا جائے، کچھ اپنی طرف سے نہ کرے۔ جو روایت حدیث شریف پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا کام بتلایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قوموا لیلہ، کہ 15 شعبان کی رات میں عبادت کرو، بیدار رہ کر اس رات کو گزارو۔ اس رات میں بیداری اور اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارنا یہ اللہ کے نبی سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے، تابعین سے بھی ثابت ہے۔ لیکن اس رات کو عبادت میں اسی طرح گزارے جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، حضرات صحابہ نے گزارا، تابعین نے گزارا۔ اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ نہ گھڑے، نہ داخل کرے اس میں، یہ دین کے اندر مداخلت ہے، دین کے اندر دخل اندازی برداشت نہیں ہے۔ دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کتنا بڑا اعلان ہے۔ کسی یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اگر اس طرح کی آیت جو آپ کے کلام میں ہے، آپ کی کتاب میں ہے، آپ کے قرآن میں ہے، ہمارے یہاں نازل ہو جاتی، ہماری کتاب میں، ہم اس دن کو، جس دن وہ آیت شریفہ نازل ہوتی، ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے ہیں۔ یہ اتنی پیاری آیت ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب اس دین کے اندر
کسی کو ذرہ برابر اضافہ کرنے کی، زیادتی کرنے کی یا کمی کرنے کی کوئی گنجائش اور کوئی حق نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کتنا پیارا ہے۔ اللہ نے لکم میں آپ اور ہم بھی شامل ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اے میری نبی کی امت، میں نے تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تام اور مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہوں۔ دین اسلامی پر جمے رہنا، اسی پر قائم رہنا اور اسی کو اپنا نصب العین بنانا، اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارنا، یہی تمہارے لیے میری خوشنودی اور رضا کا سبب بنے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے فرمایا کہ ہم نے تو اس دن کو عید بنایا، ہم نے بھی تو۔ یہ آیت شریفہ حج کے موقع پر مقام عرفہ میں نازل ہوئی، تو عید سے بھی بڑی عید ہوتی ہے، عید سے بھی بڑی عید ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کچھ، تو اب یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ اس رات میں اللہ کے نبی نے کیسے عبادت کی، صحابہ نے کیسے عبادت کی، تابعین نے کیسے عبادت کی، محدثین نے کیسے عبادت کی۔ تو شروع سے لے کر آخر تک کہیں بھی دیکھ لیں، جو معتبر حضرات ہیں ان کا جو عبادت کا طریقہ اس رات میں رہا ہے وہ تنہائی کا رہا ہے، تنہائی کے ساتھ رہا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس عبادت میں طریقہ کیا ہو، عبادت کا وہ طریقہ ہو تنہائی والا، چاہے وہ مسجد میں ہو چاہے وہ گھر میں ہو۔ اجتماعی عبادت کی شکل نہ بنائی جائے کہ چائے کا نظم رہے گا، حلیم کا نظم رہے گا، نہیں، حلیم اور چائے کے چکر میں ہم مسجد میں جمع نہ ہوں، ہم تو اللہ کے لیے جمع ہوں۔ اس طرح کا کوئی بالکل چیز نہ ہونی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ تنہائی، آپ ہم نے گھر میں عبادت کریں، تنہائی کی عبادت۔ کیا عبادت کریں؟ تلاوت کریں، تلاوت جتنی زیادہ ہو سکے۔ آپ ارادہ کر لیں کہ کل سے لے کر انشاءاللہ شروع کروں گا عصر کے بعد سے ہی، اور اگلے دن روزہ بھی رکھوں گا، فاق کا دن ہے، چھٹی بھی ہے، تو ایک قرآن پڑھوں گا۔ ارادہ کرو، پڑھ سکتے ہیں پڑھنے والے۔ اب بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں جو صرف نادرہ پڑھنے والے ہیں، لیکن وہ سال میں 100 قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک آدمی ملے مجھے یار نئی بستی میں، بوڑھے آدمی، 70-80 سال کی عمر ہوگی، ان کا پوتا حافظ ہوا تھا، دعا کے لیے بلایا تھا، اس کا قرآن پورا ہوا۔ تو بعد میں بتایا انہوں نے کہ اللہ کا شکر اس سال 102 ہوئے، ہر سال پورے 100 پڑھتا ہوں، مدتوں سے چل رہا ہے سال میں نے کس طرح کے، بس تہجد میں اٹھتا ہوں جب سے شروع کر دوں، روز 8-10 بارے ہو جاتے ہیں، ہفتے میں 2 کرنا لازم ہے، جمعے سے جمعے 2، اس طرح کر کے 100 قرآن ہر سال پڑھتے ہیں۔ اللہ کیا عمدہ صحت ہے ان کے، 80 سال کی عمر۔ قرآن آدمی پڑھے گا، جتنا پڑھے گا اتنی زیادہ اچھی صحت ملے گی، اور اس انسان کی نظر اخیر تک باقی رہے گی جو قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھتا رہے گا۔ کسی کی نظر کمزور ہے وہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھے، قرآن کو موبائل سے نہیں، قرآن کو دیکھ کر پڑھے، اس کی جو نورانیت برکت ہوگی وہ الگ، تو انشاءاللہ نظر بڑھے گی، نظر باقی رہے گی۔ ہماری والدہ کے ایک ماموں تھے، 94 سال کی عمر میں انتقال ہوا، وہ بھی 7-8 پارے روز پڑھتے تھے، خزانچی صاحب، 30-40 سال تو ریٹائر ہی رہے، 7-8 پارے اخیر عمر تک، کوئی چشمہ نہیں بنوایا، کوئی چشمہ تو لگاتے تھے ویسے شاید دور کا ایک ایسا، لیکن قرآن پڑھتے تھے اخیر تک، نظر وغیرہ سب باقی۔ تو دنیاوی بھی فائدہ ہے، جب انتقال ہو رہا تھا اس وقت ہنس رہے اور سورہ رحمان پڑھ، اور ہم سے بھی کہہ رہے سورہ رحمان پڑھو، سورہ رحمان پڑھو۔ تو زندگی تو گزر رہی، کچھ کر کے جاؤ اس میں اللہ کے لیے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ تلاوت کرے۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے، تلاوت کرے، ذکر کرے، مناجات کرے، اللہ کے سامنے روئے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، خوب دعا کرے۔ ہم دعا جو کرتے ہیں 1 منٹ کی 2 منٹ کی، ہم بھی دعا کرے، خوب اللہ سے مانگ۔ آپ دنیا والوں سے کوئی چیز لینا چاہتے ہو، کسی سے 1 لاکھ روپے ادھار لینے، تو اس کی جو ہے نا کئی منٹ پہلے اور کئی دن پہلے ذہن بنائیں گے، خوشامد کریں گے۔ اس نے اگر کہہ دیا گھر بیٹھ جاؤ آرام میں، آدھے گھنٹے میں آدھا گھنٹہ انتظار کریں گے، حالانکہ ادھار لے رہے ہو۔ اور یہاں اللہ سے ہمیں کتنی چیزیں لینی ہیں، کتنی اللہ نے دے رکھی ہے، کوئی ادھار نہیں، کوئی واپس نہیں دینا۔ تو اللہ سے بھی تو لمبی دعا ہے، خوب رو رو کر تنہائی میں دعا مانگ کے رونا آ گیا تو انشاءاللہ یقین کر لو قبول ہوگی، اختیار بے اختیار جو رونا آ جائے۔ تو دعا بھی ایک بڑی عبادت ہے۔
بعض پرچے ملیں گے اس موقع پر آپ کو کہ شب برات میں اس طرح اتنی رکعت کی نیت باندھی جائے اور اتنے نوافل پڑھے جائیں، پہلی رکعت میں اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ، اتنی مرتبہ فلاں سورت، اتنی مرتبہ فلاں سورت۔ اس طرح کی نماز کا حدیث شریف میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بس جو نماز پڑھنی ہے نارمل نماز جیسے پڑھتے ہیں، دو نفلوں کی نیت باندھے آپ، ایک رکعت میں سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ ایک مرتبہ سورت، ایک سے زائد مرتبہ سورت ملانے کا ثبوت نہیں ملتا، ایک سورت ایک رکعت میں ایک ہی مرتبہ۔ تو پرچے اس وقت تقسیم کیے جاتے ہیں، ان پرچوں کو پھاڑ دینا چاہیے، غلط چیز کی ترویج نہیں کرنی چاہیے، اسے رائج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو اس پر غلط پر عمل کرے گا تو جتنا گناہ اس عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی اس کو بھی ملے گا جس نے اس برے طریقے کو رائج کیا ہے، آگے چلایا ہے۔ تو لہذا خواتین خاص طور سے ایسا کرتی ہے، جو گھر کے عورتیں ان کو جا کر منع کر دے، ان پر کوئی پرانا اس طرح کا پرچہ رکھا ہوا ہو اسے پھاڑ دے، منع کر دے انہیں، اور بتائے کہ جیسے عام نفلیں پڑھتے ہیں ایسے ہی پڑھتی ہے۔ ہماری اور آپ کی کامیابی صرف اسی میں ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بڑھائیں گے، تو اس کو بہت زور دینے کی ضرورت ہے۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک بات تو یہ ہوئی کہ اس رات میں کیسے عبادت کرنی ہے، اور دوسرے یہ بات ہوئی کہ اس رات میں عبادت کیا کرنی ہے۔ تیسری بات ہے اس رات سے متعلق قبرستان جانے کی۔ تو قبرستان جانے کی بات سے متعلق دو باتیں سمجھیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ قبرستان جانا ہر مرتبہ ہر سال یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے۔ تو اگر ہم اور آپ ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان چلے گئے تو سنت ادا ہوگی ایک مرتبہ جانے سے۔ اس کے بعد یہیں سے مسجد میں بیٹھ کر، گھر پر بیٹھ کر ایصال ثواب کر دے تو ثواب مل جائے گا، پہنچ جائے گا۔ پھر بھی اگر قبرستان جانا چاہے جا سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم قبرستان جائیں تو اس طریقے سے جائیں جیسے ہمارے نبی تشریف لے گئے تھے۔ ہمارے نبی تنہا تشریف لے گئے، یہ نہیں کہ پوری تشکیل ہوئی، پوری جماعت بنا کر ادھر سے واہیات باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، گپ شپ کرتے ہوئے ادھر سے آ رہے ہیں، پھر گپ شپ کرتے ہوئے کہیں ہوٹل میں چائے، کہیں کھانا، اور یہ سب نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اشارہ فرما دیتے، سارے صحابہ ساتھ ہو سکتے تھے، سب جا سکتے تھے ساتھ، سب وہاں بھی روشنی کا انتظام ہو سکتا تھا یہ سب، اور صحابہ کو اگر پتہ بھی چل جاتا وہ پوری رات جاگتے تھے کہ جب آپ جائیں گے جب ہم جائیں گے، لیکن اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی نہیں کہ بھائی بالکل وہاں دکانیں لگانا اور یہ سب لگانا، وقت ضائع کرنا، اس کو منع کرنا چاہیے۔ تو آپ یہی سے ایصال ثواب کریں۔ تو قبرستان کبھی چلے جائیں کبھی نہ جائیں، مستقل کا ایک لازم نہ بنائیں اس کو، ایصال ثواب کرنا ہے یہیں سے کرنا ہے، سنت سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ یہ باتیں تو ہو گئی شب برات سے متعلق۔ اب دوسری بات ہے صوموا نہارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حکم یہ دیا کہ دن میں روزہ رکھو۔ تو دن میں روزہ رکھنا یہ بھی ایک ثواب کی چیز ہے، حدیث شریف میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، بہت سی روایات میں ایام بیز میں روزہ رکھنے کا ذکر ہے، حدیث شریف میں ہے۔ ایام بیز کہتے ہیں سفید دن اور روشنی والے دن، روشنی والے دن اور سفید دنوں سے مراد ہے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ، یہ 3 دن، ان کو ایام بیز کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو یہ 3 دن ہو گئے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی ہر مہینے ان 3 روزوں کو رکھے گا، 13، 14، 15، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثواب عنایت فرمائیں گے جیسے پورے سال ہی اس نے روزے رکھے گا۔ ہر مہینے جو 3 روزے رکھ لے تو ایسا ہے جیسے پورے سال روزے رکھ رہا ہے۔ چونکہ اس امت کے لیے اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ ایک کام کرے اسے 10 ملیں گے، تو 3 روزوں کے بدلے 30 کا ثواب مل رہا ہے، 3 روزوں کے بدلے 30 کا ثواب۔ تو یہ جو 15 شعبان آتی ہے یہ بھی ایام 20 میں آ رہی ہے، تو بہتر تو یہی ہے 13، 14، 15 تینوں روزے رکھ لیں۔ اب 13 تو گزر گئی آج، آپ کل کا بھی رکھ لیں اور پرسوں کا بھی رکھ لیں، تو یہ بھی بڑے ثواب کی چیز ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو روزے کا بھی اہتمام کریں۔ پھر روزہ رکھیں تو اسے بھی یہ نہیں کہ موبائل دیکھتے ہوئے گزار دیں، حقیقی روزہ رکھیں، اسے بھی اللہ کی عبادت میں، یا کم از کم سو کر ہی گزار دیں، لیکن کوئی گناہ کے کام میں نہ گزاریں۔
اگر ایسے رحمت والے مواقع میں، مبارک دنوں میں، مبارک راتوں میں کوئی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو جس طریقے سے ان راتوں میں ثواب زیادہ ملتا ہے، ایسے ہی گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے، اللہ کو غصہ بھی زیادہ آئے گا۔ اللہ کی طرف سے مغرب کے بعد سے اعلان شروع ہو جائے گا، کل سے جیسے ہی تو غروب آفتاب ہوگا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، الا من مستغفر فاغفرہ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں۔ کتنا رحیم اللہ۔ ایک آدمی ہے دنیا کے اندر بڑا سخی ہے، جو اس سے کوئی درخواست کرتا ہے وہ اس کی درخواست کو پورا کر دیتا ہے، کوئی ضرورت مند ضرورت رکھتا ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ تو اگر وہ کسی دن ایسا سخی آدمی خود اعلان کرنے لگے کہ آؤ آج جو چاہے مانگو میں دوں گا، تو ظاہر ہے وہ سخی آدمی اپنے کہے کو پورا کرے گا جب وہ خود اعلان کرے، لوگوں کا اس پر اعتماد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ بڑے رحیم کریم ہے، کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو جب اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو جس دن اللہ خود ہی اعلان فرمائے الا من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں، تو اس دن کیوں نہیں مغفرت ہوتی؟ تو اب مغرب کے بعد سے اللہ سے رو رو کر یا اللہ آج تو مغفرت کر ہی دے، بس آج تو کر ہی دے، خوب مانگے، بار بار مانگے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، خوب کثرت سے رو رو کر اللہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ بخشے بخشائے ہیں، اس رات میں قبرستان سے جب تشریف لائے تو مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، فرماتی ہے کہ میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، میں نے دیکھا مسجد میں اندھیرا تھا تو میرا ہاتھ آپ کے قدم مبارک پر پڑا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک، اے اللہ تیرے عفو کے بدلے میں تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ تیری خوشنودی کے بدلے میں تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں تیری ایسی تعریف نہیں کر سکتا جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی ہے اور جس تعریف کا تو لائق ہے۔ یہ سجدے میں پڑے ہوئے دعا مانگ، تو ہمیں کتنی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ حدیث شریف میں اللہ اس رات میں بہت کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ پہلے سنانے کا منشا یہ بھی ہے کہ اس رات کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنا جائزہ لے لیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ کہیں ہمارا نام اس فہرست میں تو نہیں ہے کہ جو اس رات میں مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو مشرک کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، تو ہم غور کریں، اللہ کا شکر ہم شرک سے محفوظ ہیں، لیکن ہمارے گھر میں ہمارے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو شرکیہ ہو، مثلا یہی مزاروں پر چادریں چڑھانا، مزاروں پر سجدے کرنا، صابر صاحب کے نام پر ڈیک چڑھانا، یہ سب شرکیہ کام ہے۔ ظاہر میں ہم ایمان والے گھروں میں ہیں، ایمان والے کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ سب بدعات، یہ سب شرکیہ کاموں میں اگر مبتلا ہیں تو ہمارے ایمان کا خطرہ ہے، پھر ہم اسی میں آ جائیں گے۔ تو کسی طرح کا ہمارے اندر شرک نہ، خالص ایمان، مضبوط ایمان، توحید ہو، پکی توحید، تو مشرک کی اس رات میں مغفرت نہیں۔ مشاغل، جو آدمی کینہ رکھنے والا ہے، کینہ باز ہے، بغض رکھنے والا ہے، وہ بھی اس رات میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے اور اس رات کی برکت سے محروم رہتا ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں، سوچ لیں، کہیں ایسا تو نہیں میرے اندر کسی کی طرف سے کینہ ہے، بغض ہے، کہیں ایسا تو نہیں میری بھائی سے بات چیت نہ ہو، پڑوسی سے بات چیت نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو کل غروب آفتاب سے پہلے اپنی صفائی کر لیں، اللہ کے لیے چھوٹے بن جاؤ، اللہ بڑا بنا دے۔ آپ خود معافی مانگو، خود معافی مانگو، بڑی برکت والے رات، 1 سال کا وقت ہے، 365 دن ہے آگے آنے میں، معلوم نہیں اتنا زندہ رہیں گے نہیں، کیا حالات گزریں گے۔ اس رات کو اچھی طرح ایسے ہی، اور فرمایا
مسبل ازار بھی اس رات میں مغفرت سے، رحمت سے، برکت سے محروم رہتا ہے۔ مسبل ازار کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنا پائجامہ اپنی پیر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ کتنی بڑی چھوٹی سی بات ظاہر میں دیکھنے کی، لیکن محرومی کتنی بڑی کہ اس رات کی رحمت سے وہ آدمی محروم ہے جو اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ آپ اپنا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر، نماز اگر پڑھو گے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ رکھ کے، نماز میں مکروہ تحریم، نماز سے باہر اگر رکھ رہے ہیں تب بھی گناہ مل رہا ہے، تب بھی مکروہ ہے۔ تو ایسا کام کیوں کریں؟ یہ داڑھی کاٹنے کا گناہ ہوا، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا گناہ ہوا، یہ مستقل ہو رہا ہے، مستقل چلتا رہتا ہے، یہ نہیں رکتا، یہ چل رہی ہے مشین، جیسے سانس چل رہا ہے، سانس آ رہی ہے، تو ایسے ہی یہ گناہ کا کھاتا بھی چل رہا ہے۔ سوچنے کی بات، اللہ کے ہاں جانا ہے، حضور کو منہ دکھانا ہے۔ بخاری شریف میں ما اسفل من الازار فہو فی النار، جس آدمی کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے وہ جہنم میں جائے، بخاری کی روایت۔ تو اس پر غور کریں۔ اسی طریقے سے فرمایا آپ والدین کا جو نافرمان ہے وہ بھی اس رات میں مغفرت سے، اس رات کی رحمت سے، برکت سے محروم رہتا ہے۔ لہذا ہم یہ سوچ لیں کہ کہیں ہم والدین کے نافرمان تو نہیں۔ اگر ہمارے والدین زندہ ہیں، ابھی جا کر ان کے قدموں میں پڑ جاؤ، ان سے معافی مانگو، ورنہ مغفرت سے، کل کی برکت سے محروم رہے۔ جن کے والدین چلے گئے وہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے، اللہ سے رو رو کر معافی مانگے۔ کیا بعید ہے اللہ کی ذات سے اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ معاف فرما دے، ان کے دل کو خوش کر۔ ایسے ہی ارشاد فرمایا مدمن الخمر، جو شراب کا عادی ہے، نشے کا عادی ہے، وہ بھی اس رات میں مغفرت سے، رحمت سے، برکت سے محروم رہتا ہے۔ لہذا اگر کوئی نشے میں مبتلا ہے وہ ابھی توبہ کرے، نشے کو چھوڑ، ورنہ رحمت سے، برکت سے، مغفرت سے محروم ہے۔ تو یہ بڑی ہی قیمتی رات ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں۔ حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں؟ اللہ کی طرف سے اعلان۔ کتنے بڑے اللہ، کتنا بڑا اللہ کا خزانہ، کوئی کچھ بھی مانگ لے اللہ کا۔ حدیث شریف میں اللہ کا اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے موجودہ انسان جو چلے گئے وہ بھی اور جو آئندہ پیدا ہوں گے وہ بھی، سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ میدان میں جمع ہو کر اللہ سے اپنی اپنی ضرورت، اپنی اپنی مراد، تمنا، آرزو سب مانگے، اللہ سب کو اس کی آرزو، اس کے مطالبے کے مطابق دے دے۔ جو جس نے مانگا وہ اسے دے دیا، سب کو، پوری دنیا تمام انسان۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ سمندر میں اگر کوئی چڑیا چونچ ڈالے اس کی چونچ پر جتنا پانی لگ جاتا ہے، جتنا اس کی چونچ پر پانی لگ جاتا ہے کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے خزانہ کتنا وسیع ہے۔ تو اللہ اعلان فرما رہے حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ ایسے ہی اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حل مبتلا فہو عافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ، پریشان حال، میں اس کی پریشانی کو دور کروں، اس کو عافیت عطا کروں۔ الا کذا کذا حتی یطلع الفجر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی طرح اعلان ہوتا رہتا ہے کوئی بیمار، میں اس کی بیماری کو دور کروں، ہے کوئی بے اولاد، وہ مجھ سے اولاد مانگے، میں اس کو اولاد عطا کروں، ہے کوئی بے نکاح، وہ مجھ سے نکاح کی دعا کرے، میں اس کے نکاح کا انتظام کروں، ہے کوئی بے گھر، سب چیزوں کے بارے میں حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ پوری رات اللہ کی یہ رحمت، اللہ کا یہ کرم۔ تو اس رات کو بڑی ہی پابندی کے ساتھ، بڑے ہی اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے۔ کوئی کام ایسا نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو،
روزہ رکھے وہ بھی اہتمام کے ساتھ۔ پھر روزہ رکھنے کے بعد ایک بات اور بس آخری سن لیں، وقت بھی ہو گیا، کہ روزہ جب رکھ لیتے ہیں شب برات ہوتی ہے تو عام طور سے ہمارے محلوں میں، پہلے گاؤں دیہات میں تھا لیکن شہر میں بھی جاری ہے بدعت، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 15 شعبان کو شب برات کو حلوہ نہیں بنا تو شب برات ہی نہیں ہوئی۔ تو حلوے کو لازم سمجھنا، ضروری سمجھنا، یہ بھی بدعت کے دائرے میں آتا ہے۔ آپ کچھ اور بنائیں، پھر وہ اس حلوے کا مسجد میں ڈھیر لگا دینا اور وہاں وہ ضائع ہونا، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ کھانے کا ضائع ہونا یہ اسراف میں داخل۔ مسجدوں میں بیچارے کہاں 2-4 آدمی ہوتے، 2 آدمی 3 آدمی، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، عام مسجدوں میں ایسے ہوتا ہے، پھر کوڑے میں ڈال دیا تو کھانا ضائع ہو رہا ہے۔ آپ ضرورت مند کو پہنچائیں، مسجدوں میں بھی آپ اتنا ہی پہنچائیں جتنی ضرورت ہے۔ آپ امام کو، وہاں کے ذمہ دار کو، مؤذن صاحب کو اپنا نمبر دے کے رکھیں، آپ کسی ضرورت مند کو دو گے اس پر ثواب ملے گا۔ مسجدوں میں دینے سے ضرورت ہے نہیں، پھر کیا ثواب ملے گا؟ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مند کو کھلاؤ۔ آپ ٹھیک ہے ان کو اپنا نمبر دے کر رکھو، 10-5 آدمی جو الگ، اور ان سے کہو کہ 15 یا 20 منٹ بعد جب بھی ضرورت ہو 15 منٹ پہلے آپ فون کر دیں، انشاءاللہ ہم کھانا اس وقت اچھے سے اچھا دیں۔ اس پر آپ کے دل کو جو خوشی ہوگی، ایک ضرورت مند کو آپ نے کھلایا، کوئی سفیر آیا، کوئی مسافر آیا، کوئی اور امام صاحب کو ضرورت ہے، مؤذن صاحب کو ضرورت ہے، ان کا کوئی مہمان آ گیا، ہر محلے کے اندر کم سے کم 10-12 آدمی ایسے ہونے چاہیے، اور وہ اپنے گھر بھی اس کی تائید اور تلقین کر کے رکھے کہ مسجد سے اگر فون آئے تو جو بھی ہو سکے آدھے گھنٹے کے اندر عمدہ سے عمدہ بنا کر بھیجیں۔ اس پر آپ کے دل کو بھی خوشی ہوگی، آپ کے گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ اور یہ 15 شعبان کو تو خوب ڈھیر لگا دینا اور خوب حلوے کے انبار لگا دینا، پھر وہ کہاں کھایا جائے؟ تو اولاً تو بنائے ہی نا، کوئی ضروری ہے آگے پیچھے بنا لیں، اور اگر بنائیں تو بس اپنے گھر کی ضرورت کے لیے بنا لیں، باقی اس کو لازم نہ سمجھیں، ضروری نہ سمجھیں۔ یہ نہ خیال کریں کہ اگر حلوہ نہیں بنایا تو پھر شب برات ہی نہیں ہوگی، تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہترین موقع ہے، چھٹی 1-2 دن کی، منگل آ گیا، بدھ آ گیا، تو اگر اپنا یہ وقت گزارنا ہے، اچھے طریقے سے اصول کرنا ہے، تو یہ جماعت میں بہترین اصول ہو جاتا ہے۔ آپ 3 دن کی جماعت میں چلے جاؤ صبح کو، اور ہاں صبح کو سبھی چلے جاؤ، 3 ہی روزے رکھ لو اللہ کا نام لے کر، تو انشاءاللہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا۔ ہاں نام لکھوا لو۔ ایک بات مجھے عرض کرنی تھی، یہ بھی بات آئی تھی، یہ جو ہماری برادری ہے، کوئی کسی برادری کا کچھ نام ہے، کسی کا کچھ نام ہے، تو اس کی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ہم آپس میں یہاں بیٹھے تو یہی مذاکرہ ہے کہ دین کی بات ایک دو، میں بھی آپ کا محتاج ہوں، آپ کی برکت سے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہلوا رہے، اور وہ میری بھی ہدایت کا ذریعہ بنے، میری بھی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ اور یہ سب چیزیں میں سوچ کر نہیں آتا، بس کوئی بات آتی ہے، کسی نے کوئی کہی تو اس وقت سمجھ میں آ جاتی، کہہ دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو تمہارے قبائل، خاندان، برادری بنائی تو اس لیے بنائی تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ویسے کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، قرآن کا اعلان ہے، تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں، کسی بھی برادری کے ہوں، سب ایمان والے بھائی بھائی ہیں، برابر ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو ایمان، یقین اسی پہ ہونا چاہیے۔ یہ برادری سب کچھ نہیں، ان کو زیادہ وہ کرنا اور ان پر لڑائی کر لینا اور یہ سب بیجا ساتھ دینا کہ میری برادری کا انتہائی غلط بات ہے، اللہ کے یہاں پوچھو گی۔ بس سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہم تو مسلم ہیں اور تمام مسلمانوں کو اللہ نے بھائی بھائی کہا ہے، لہذا ہم بھائی بھائی بن کر ہی رہیں اور اسی طرح زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جیسے عرض کیا ہے جماعت میں ضرور جائیں۔